بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستان اور امریکہ کا جو تعلق ہے تاریخ میں بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا کارٹون کی دنیا میں ٹام اینڈ جیری کا تعلق ہے۔ چوہے بلی کا ایک ایسا کھیل دونوں ملکوں کے درمیان تاریخ کی وادیوں میں جاری اور بکھرا ہوا ملتا ہے کہ جس پہ نہ مکمل طور پر دوست کی اصطلاح صادق آتی ہے اور نہ دشمن کی۔ اپنے اپنے مفاد اور اپنے اپنے مقاصد کے تحت یہ دونوں ملک ہر دور میں ایک دوسرے کے قریب بھی آتے چلے گئے اور ایک دوسرے سے دور بھی ہوئے۔ آج ایک ایسا دور ہے کہ جب امریکہ اس بات پر دبے لفظوں میں فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے، اتراتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس نے جھپٹ کر پاکستان کو چین کی گود سے نکال کر واپس اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ اس کا آغاز پاکستان میں رجیم چینج سے ہوا کہ جب امریکہ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھا کر ایک ایسے پروجیکٹ کو ختم کرنے پر مجبور کیا کہ جو بڑے ارمانوں سے اور بڑی منصوبہ بندی سے آنے والے زمانوں کو اور تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا۔ اس کامیابی کے باوجود یوں لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان سے پوری طرح مطمئن نہیں ہے۔ امریکہ کو ایک بار پھر یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ وہی ڈبل گیم کھیل رہا ہے کہ جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوئی تھی، جب ایک طرف جنرل پرویز مشرف امریکہ کے ساتھ شنگریلا کے دورے کے بعد معاہدات میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے امریکہ کی ساری جنگ کو آنرشپ دی تھی اس خطے میں، اور وہ مصر کے حسنی مبارک سے زیادہ اور اردن کے مرحوم شاہ حسین سے زیادہ بڑے امریکی ایلائی بن کر اس خطے میں سامنے آئے تھے۔ ایک طرف جنرل پرویز مشرف کا امریکہ کے ساتھ، پہلے بش کے ساتھ ایک یارانہ چل رہا تھا، تو دوسری طرف افغانستان میں طالبان کی مزاحمت امریکہ اور نیٹو فورسز کے خلاف پوری قوت سے جاری تھی اور زور پکڑتی جا رہی تھی۔ اور امریکہ کا یہ خیال تھا کہ پاکستان ایک طرف تو امریکہ کو انگیج رکھے ہوئے ہے جنرل مشرف کے ذریعے، دوسری طرف پاکستان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ افغانستان میں طالبان کو بہت محتاط اور بہت ڈھکے ہوئے انداز میں ان کو مضبوط بنا کر امریکہ کی پٹائی کروا رہی ہے۔ آج جب کہ امریکہ کے مطالبے پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ایک روایتی اور دیرینہ پروجیکٹ بند کر دیا اور عمران خان کو اقتدار کے ایوانوں سے الگ کر دیا، تو یوں بظاہر امریکہ کا ایک مطالبہ پورا ہو گیا ہے کہ یعنی ایک ایسی حکومت ختم ہو گئی ہے کہ جو یہ امریکہ کو نو کہہ سکتی تھی، نو کہہ رہی تھی، جو امریکہ کے ایک صدر کے ایک سخت ٹویٹ کے جواب میں 2 ٹویٹس کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، ایک سخت بیان کے جواب میں ترکی بترکی جواب میں 2 بیان دینے کی صلاحیت، اہلیت اور قدرت رکھتی تھی، اور جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ذہنی طور پر مغرب کی ایک مخالف ہے، اور رفتہ رفتہ وہ جو اپنی انداز و اطوار سے پولیٹیکل اسلام کے بیج کی آبیاری کرتی ہے۔ اس مطالبے کی منظوری کے باوجود یوں لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان سے خوش نہیں ہے، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً امریکہ کچھ عرصے کے بعد یہ کہے گا کہ پاکستان نے اس مرحلے پر بھی امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی ہے۔ یعنی ایک طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو انگیج کیا امریکہ کو، اور امریکہ کا ایک مطالبہ مان کر ایک لیئر ہٹا دی پاکستان کے سسٹم کے اندر سے، تو دوسری طرف پاکستان کی جلسہ گاہوں میں، سڑکوں میں، تعلیمی اداروں میں ایک زوردار قسم کی
اینٹی امریکہ لہر چلا کر کہ جس میں آزادی کا نعرہ جو ہے بڑی مرکزیت کی رکھتا ہے اور مرکزی حیثیت کا حامل ہے، اس لہر کو چلا کر امریکہ کے لیے اس خطے میں یا اپنے ملک میں مشکلات پیدا کی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا پیمانہ صبر بالآخر لبریز ہو گیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں شامل ہے اور اس کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ربط و تعلق کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے۔ یہ ایک ایسا خطرہ ہے کہ جس کو بڑے مختلف انداز میں ہمیشہ سے مغرب نے، امریکہ نے، اسرائیل نے لیا ہے۔ جس طرح اس وقت پوری تگ و دو اس بات پر کی جا رہی ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے قریب تک نہ پھٹکے، بالکل اسی طرح پاکستان جیسی ایٹمی طاقت کو ایک بن دانتوں کے شیر بنانا، ایٹمی صلاحیت حاصل کر کے، چھین کر، ختم کروا کے، یہ اس وقت ایک عالمی مسئلہ نظر آتا ہے۔ مغرب کا سب سے جو اہم ٹاسک ہے اس خطے میں وہ یہی ہے۔ اس کا جس طرح خلیجی ملک میں کسی ایٹمی طاقت کا وجود اسرائیل کی طاقت، اس کی نخوت، اس کے دبدبے کے لیے ایک چیلنج ہے، بھلے سے وہ ایران کے پاس ہو یا کسی عرب ملک کے پاس، لیبیا کے پاس ہو، وہیں بالکل اسی طرح اس خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں، ایک ایٹمی پاکستان بھارت کی طاقت، نخوت اور رعب و دبدبے کے لیے ایک چیلنج ہے، یعنی اسے سمجھا جاتا ہے۔ اور بالکل جلیل علی کا وہ شعر اس حوالے سے صادق آتا ہے کہ اپنے دیے کو چاند بنانے کے واسطے بستی کا ہر چراغ بجھانا پڑا مجھے۔ سو بھارت کو ایک بڑی طاقت بنانے کے لیے اور بھارت کی ایک دھاک اس خطے میں بٹھانے کے لیے پاکستان کو ٹوتھ لیس کرنا ضروری ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کا ایٹمی پروگرام ختم ہو۔ ایک دور میں اس ایٹمی پروگرام کو اسلامی بم کا نام دیا گیا، اس پر کتابیں لکھی گئیں اور اس کے بارے میں افسانے تراشے گئے، اس کی جاسوسی کرنے کی کوشش کی گئی اور کہا یہ گیا کہ یہ جو ایٹمی پروگرام ہے یہ پوری مسلمان دنیا کا ہے، اور اس سے جہاں بھارت ایک طرف خوف و خطرہ محسوس کر رہا ہے، وہیں اسرائیل کو بھی اس سے کچھ خدشات لاحق ہیں، کیونکہ اس میں عرب سرمایہ کاری ہوئی ہے اور کسی بھی مرحلے پر عربوں اور اسرائیل کی کشیدگی کے موقع پر یہ جو ایٹمی صلاحیت ہے یہ منتقل ہو سکتی ہے کسی عرب ملک کو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سرد جنگ ختم ہوتے ہی جب ایک رومانس کا ایک دور ختم ہوا پاکستان اور امریکہ کا، تو امریکہ نے پاکستان کے پروگرام پر پریسلر ترمیم کے ذریعے پابندیاں عائد کی گئیں۔ اس وقت القاعدہ کا وجود نہیں تھا، اس وقت طالبان کا وجود نہیں تھا، بس صرف کچھ کہے سنے بغیر ایسی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو، ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، پرزوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے۔ پھر جب 9/11 کے بعد اس خطے میں ایک نئے طرز کی جنگ شروع ہوئی، تو پھر القاعدہ کے ہاتھ لگنے، اسامہ بن لادن کے ہاتھ لگنے کا فلسفہ گھڑا گیا کہ پاکستان کا ایٹم بم یوں لگ رہا تھا کہ میلوڈی کے اتوار بازار میں رکھی ہوئی کوئی شے ہے کہ جب اسامہ بن لادن آئیں گے اور اس کی قیمت ادا کریں گے، یا یوں جھپٹ کر اسے لے کے جائیں گے اور پھر اسے داغ دیں گے کسی غیر مسلم ملک پر۔ ایسا ایک فلسفہ بنایا گیا، حالانکہ ایک جو ماہرین ہیں وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایک تو پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بڑا سیکیور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جس کو اڈاپٹ کیے بغیر اس چیز کو استعمال نہیں کیا جاتا، یہ کوئی ہینڈ گرنیڈ نہیں ہوتا کہ اٹھا کے اچھال دیا جائے کسی ملک پر اور تباہی پھیلائی جائے۔ سو اس کے بعد یہ کہا گیا، یعنی اس خطرے کو اس انداز سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے، ایٹم بم ہے، وہ القاعدہ کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ اس کے لیے امریکہ نے ایک جوائنٹ جو
سپرویژن کی ایک پیشکش کی۔ اس کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ نیٹو کے زیر اہتمام اور امریکی فوجیوں کے زیر اہتمام یا ان کے شیلٹر میں ایک ایسی فورس بھی افغانستان میں موجود رہی جس کا مقصد یہ تھا کہ جب ادھر سے سائرن بجے کہ القاعدہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے قریب پہنچ چکی ہے، کہوٹہ میں پہنچ چکی ہے، تو وہ فورس کہوٹہ پہ حملہ کر کے قبضہ کر کے اس ایٹمی مواد پر اپنا کنٹرول قائم کرے گی۔ یوں ایک امریکہ کی ایک بالکل ایک معاصرانہ چشمک ہے اس سارے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، اس کے نام یعنی اسلامی بم سے لے کر پابندیوں تک اور پھر اس کے چوری ہونے کے ایک متھ تک امریکہ نے ہمیشہ اس پر اپنی گہری نظر رکھی ہے۔ 9/11 کے بعد BBC ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام مجھے یاد ہے کہ جس میں مغرب کے بہت معروف قسم کے سائنسدان اور ماہرین شامل تھے۔ ان میں سے ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ جس نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کا مسئلہ جو ہے روزی روٹی ہے، ان کا مسئلہ ایٹم بم نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں روٹی دے کر ایٹم بم ان سے واپس لیا جانا چاہیے، یہ خطرہ ہے، یہ ایسی جنونی مخلوق ہے کہ جو یہ بم دنیا میں کسی پر بھی استعمال کر سکتی ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کے تحت مغرب نے ہمیشہ پاکستان کے جو ایٹمی پروگرام ہے اس پر اپنی نظریں جمائے رکھیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان پر جب بھی کوئی مغرب کا دباؤ آتا ہے، بظاہر اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ پاکستان کو لیبیا اور عراق کے ایٹمی جو منصوبے تھے ان کی طرح پاکستان کو اس انجام سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ عراق پر تو اسرائیل نے باقاعدہ حملہ کر کے اس کا ایٹمی جو ری ایکٹر ہے اس کو تباہ کیا تھا، اور لیبیا سے ایٹمی طاقت جو ہے کچھ مراحت کے بدلے اور ایک معاہدے کے بدلے وہ حاصل کی تھی، 3 ڈبوں میں بھر کے اسے لے گئے تھے، لیکن قذافی کے جرائم جو ہیں وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ اس سرنڈر کے باوجود انہیں معاف نہیں کیا گیا اور نیٹو فورسز نے انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کرایا۔ پاکستان میں بھی یہ ایک ہمیشہ سے ایک وجہ نظر رہا ہے، اور پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی ہے اور جنرل ضیاء الحق کا جو ایک حادثہ ہے، ان سب واقعات کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے جوڑا جاتا ہے کہ ایک نے آغاز کیا اور ایک نے اس کو کامیابی سے تکمیل تک پہنچایا، اور پھر جو اس میں ایک آئیکونک حیثیت تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، وہ جس قسم پرسی میں، جس عالم تنہائی میں اور جس کیفیت میں اس دنیا سے چلے گئے اور نظر بندی کے عالم میں 1.5 عشرے تک وہ اپنے گھر میں رہے، وہ شخص جسے پاکستان کے لوگ ہی نہیں مسلم دنیا میں ایک ہیرو کی طرح چاہا جاتا تھا، جس قسم پرسی سے وہ من و مٹی تلے دفن ہوئے، تو وہ ایک دردناک باب ہے تاریخ کا کہ ایسے جو مغرب ہے، جو بالادست تہذیب ہے، جو بالادست طاقت ہے، وہ اپنی گستاخی اور اپنے حکم کی سرتابی کرنے والوں کو اس انداز سے بھی نشان عبرت بناتا ہے۔ اب جو بائیڈن نے ایک بار پھر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے خطرات کی بات کی ہے، تو پاکستان کو جو معاشی اس وقت بحران میں دھکیلا گیا ہے، تو یہ اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یوں لگتا ہے کہ یہ سارا کھیل کھیلا گیا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ معیشت ہے، روزی روٹی ہے، اور اس کا مسئلہ ایٹم بم نہیں ہے، اور اس سے یہ ایٹمی طاقت جو ہے وہ ختم کی جانی چاہیے۔ تو اس مرحلے پر اب پاکستان کی سڑکوں اور گلیوں میں امریکہ سے آزادی کے نعرے جب بلند ہو رہے ہیں، اور ایسے میں جو بائیڈن کا یہ بیان ان نعروں کو تقویت دے رہا ہے، یہ اس بفرے ہوئے ہجوم کی جذبات کی تائید کر رہا ہے کہ جو اس وقت امپورٹڈ حکومت کے نام پر یا وہ ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں کہ نعرے لگا کر اس وقت اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو اس مرحلے پر صدر جو بائیڈن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ بیان دے کر ان کے سارے بیانیے کی تائید کر دی ہے، اور امریکہ نے چونکہ ایک لیئر ہٹا دی ہے جو سویلین گورنمنٹ تھی، جو اسلام آباد میں فیصلہ سازی کی صلاحیت رکھتی تھی، وہ تو ہٹا دی ہے، اب وہ براہ راست پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ڈسکس کرنے لگا ہے، اب اس پر انگلیاں اٹھانے لگا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔